اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت، ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین، بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف ادا کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادائے صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بالخصوص بانی مجلس کی والدہ بیمار ہیں، ان کی والدہ نہیں ہے، میری والدہ ہے، مولا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی اللہ۔ آباد رہو، شاد رہو۔ آغاز مجلس ہے اور پہلا جملہ ہے۔ اوے بیٹا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جانا ہے تو چلے جاؤ، پھر واپس نہیں آنا، ورنہ بیٹھ جاؤ۔ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ بہت شکریہ۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے، جب تک یہ راستہ بند نہیں ہوگا نا، کوئی بھی پڑھ لے، مجلس کا ماحول نہیں بننا۔ یا تو یہ بند کریں یار بھائی، آپ یہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دینا آپ، کیونکہ اگر پہلا جملہ آپ نے وصول نہ کیا تو پھر ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ جملہ آسمان سے آگے کا میں کہنے جا رہا ہوں اور اسی کے گرد میری آج کی گفتگو کا محور ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی۔ مجلس کا یہی مقصد تھا، پیغام ولایت ادا۔ بسم اللہ۔ اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے جی۔ میں 1000 دفعہ کہوں جی، محترم مولا کے مداح ہے، مولا ان کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ مجلس کا مقصد ہی یہی ہے، یہی روحانیت ہے، فضائل میں مومن کی آنکھیں چھلک پڑے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ چلے آپ کا یہ معیار سماعت ہے تو میں جملہ بدل دوں، آسان باتیں تاکہ یہ نسل بھی میرے ساتھ رہے۔ اپنی طرف سے کہوں بھائی جان تو اٹھا کے مجمع کا حق کے دیوار پہ دے مارے۔ میں سید الانبیاء کی حدیث ڈھال کے طور پہ استعمال کروں گا۔ بندہ چپ کر گیا پھر سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ تیسری وجہ ہی نے تو میرے ساتھ نہ بول۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا من انکرا ولایتوں کا یا علی فقد انکرا ولایت اللہ، یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بسم اللہ یا علی۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، توجہ کی خیرات عطا ہوگی۔ میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن بانی مجلس کا حکم ہے،
اسی کے گرد دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ناظم ممبر صاحب بابا جی سیدزادے ہیں، دعا فرمائیے گا۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت، کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی ولایت پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کے فضائل پڑھتے ہو۔ ایک ہاتھ اٹھے تو بسم اللہ، سارا مجمع بولے تو بسم اللہ۔ صفِ اعضاء پہ سانس لینا بھی تسبیح سے کم نہیں، لیکن بولو گے تو درجات بڑھ جائیں گے۔ اعتراض کرتے ہیں بھائی جان جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کی بات۔ تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے میرے دوستو، علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب بولے ہو نا جیسے بولنے کا حق تھا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اپنی طرف سے فضائل نہیں پڑھتے، رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں۔ یہ جملہ بولنے والا تھا، اپنی طرف سے فضائل نہیں پڑھتے بابا جی، سید الانبیاء کے حکم سے پڑھتے ہیں۔ رسول نے علی پڑھ کے بتایا ہے کہ ایسے پڑھو۔ ہائے ہائے ہائے، جتنے بولے انہیں میں کہتا ہوں باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے جاؤں، وہ آخری حلالی موالی تک جہاں تک میری آواز جاری ہے۔ بندہ سانس لیتا ہوا دل میں علی ہوا، جرت ہی نہیں تو چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے۔ رسول نے بتایا کہ علی ایسے پڑھو۔ کیسے؟ مسجد نبوی ہے، سلطنت رسالت کا سلطان ہے، صحابہ سے بھری ہوئی ہے مسجد، اور رسول بتا رہے تھے یہ بھی میرا علی، یہ بھی میرا علی، یہ بھی میرا علی، یہ بھی۔ ہاتھ اٹھیں گے تو بات بنے گی نا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ 4-5 ہاتھ ابھی میرے رفیق سفر نہیں ہوئے، میں ان کو بھی ساتھ ملانا چاہتا ہوں، ناظم ممبر صاحب سے لے کے جہاں تک میری آواز جاری ہے۔ ذرا امامیہ کالونی کا عظیم مجمع فیصلہ تو کرے، کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جب نبی علی پڑھ رہے تھے، پنڈی سے لے کے کراچی تک مجمع دھمال کھیلتے دیکھے۔ تیری قوت پرواز یہ فکرہ مجھے بتائے گا، یہ ذوق سماعت ہے تو میں لفظ بدلتا ہوں۔ نبی علی پڑھ رہے تھے، مرتضیٰ سنا رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پھر سنو، نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے۔ اب کامران بھائی ممبر پہ آ جائیں تو میں جملہ کہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب تک آتے جائیں گے میرا جملہ ہوا میں کھو جائے گا۔ ان کا احترام بھی ہے، مولا کے مداح بھی ہیں۔ آ جائیں بھائی جان، بسم اللہ۔ مولا کے عزت والے مداح، ان کا احترام ضروری ہے۔ جناب علی، یا علی مدد، تشریف رکھیے۔ ہاں جی، جملہ مکمل کریں۔ نبی علی پڑھ رہے تھے، بس بھائی جہاں جگہ ملے نیاز حسین بیٹھنے کی کوشش کیجئے۔ نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے۔ بھائی جان اب زبان اللہ کرے وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا۔ آئے آئے آئے، مہربانی جناب، مہربانی جناب، جب یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا، رسول بتا رہے تھے یہ بھی علی، 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 یہ بھی علی۔ سانسیں تھوڑی ہیں، وہ جگہ زیادہ ہیں جو رسول گنوا رہے تھے، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ کونے میں سے کالونی والوں ایک بندہ کھڑا ہوا، میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کونے میں سے جاوید بھائی ایک بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کی ولایت کا تذکرہ، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ جو ہر وقت علی پڑھتے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کٹ نہ جائے وہ زبان جو علی کو سلام نہ کر سکے۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا، تیرے اندر کی خباثت باہر آئے۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ صحیح، بسم اللہ۔ میں تو کب سے انتظار میں تھا، تیرے اندر کی خباثت باہر آئے۔ اب کرنا سوال ذرا بلند آواز سے، پورا مجمع سنے تیری بات، پوری مسجد سنے، سارے صحابی سنے۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اب جملہ میں دھیمے لہجے سے کہوں یا گلا پھاڑ کے کہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، بات زور والی ہونی چاہیے۔ کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے، حوالہ نہ دکھا سکوں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم، بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے۔ آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے
تو کیا ہوتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ بندہ پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ایک سوال میں نے کیا ہے، دوسرا پھر کرتا ہوں، تھوڑی سی اور وضاحت فرمائیں۔ توجہ ہے میرے دوستو؟ آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، بس تھوڑی سی توجہ کی خیرات عطا کرو، میں جاؤں تیری دعا کے سہارے تلے۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول آواز سے کہتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ بندہ پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول آواز سے کہتے ہیں بطول کا ہم سر نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، بطول کا ہم سر نہ ہوتا۔ جاوید بھائی اب جملہ اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا نا تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، کیونکہ بانی مجلس ہے، میرے بھائی بھی ہیں، میرا حق بھی آپ پہ، آپ دیکھیں گے تو پھر لطف کی بات ہے۔ اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ دو سوال بندے نے کیے، یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے۔ کامران بھائی رسول آواز دے کے کہتے ہیں قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ تیسری مرتبہ بندہ پھر کھڑا ہوا، کٹ نہ جائے وہ زبان جو علی کو سلام نہ کر سکے۔ یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، کبھی علی کا بستر پڑھتے ہیں، کبھی علی کی معراج پڑھتے ہیں، کبھی علی کا گھوڑا پڑھتے ہیں، کبھی علی کی تلوار پڑھتے ہیں، کبھی علی کا سجدہ پڑھتے ہیں، کبھی علی کا حملہ پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی سناتے ہیں، ہر وقت علی سناتے ہیں، ہر وقت علی سناتے ہیں۔ یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا؟ آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو دیکھو، معال حاضر رجل یسأل عنی نفسی، دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین، بسم اللہ، مجھے پتا ہے جی میرا آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، آدھے گھنٹے میں ہی ختم کروں گا۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ اچھا ایک بات سامنے آ گئی ہے، کامران بھائی تائید کریں گے، لاڑکانہ سندھ میں وہ تا حد نگاہ مجمع تھا، چہروں کا سمندر تھا۔ آپ کے بھائی نے یہ جملہ کہا ہے، پورا لاڑکانہ ایڑیوں پہ ہو کے علی کو سلام کرتا رہا ہے۔ اب میں آپ کی قوت پرواز دیکھوں نا، یہ سوال کیا تھا رسول سے، بالکل یہی سوال کیا گیا تیرے پانچویں امام سے۔ نام ہے تیرے پانچویں امام کا جابر جوفی۔ اعتراض کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے اعتراض کرنے سے ہم علی چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ علی تو زندگی کی سانسیں ہیں، علی تو میری نبضوں میں لہو ہے، علی نہیں چھوڑ سکتے تیرے کہنے پہ۔ بالکل یہی سوال تیرے پانچویں امام سے کیا گیا۔ پتہ کس نے کیا؟ جابر جوفی نے۔ مولا کے سامنے بیٹھا، آواز دے کے کہتا ہے مولا ایک سوال ہے۔ سرکار فرماتے پوچھ۔ میرا تے گزارا ہو جاسی، تواڈے دوجے ذاکر رول جاسن، میرا تے گارے بھائی جان یہ نظام بند کرے، مہربانی فرمائیں۔ پانچویں امام سے سوال کیا گیا، مولا کیا آپ، توجہ ہے دوستو میرے، جملہ میں بڑا قیمتی دینے جا رہا ہوں، اب میرا قصور نہیں ہے، بار بار ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مہربانی جناب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ معصوم فرماتے ہوں۔ تھوڑا تھوڑا سیری ہلاندے راسو تو میرا گزارا ہو جیسی، اتنے میں کوئی ذاکری نہیں منوانی، میرا اپنا گھر ہے، میں آپ بانی ہیں۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ امام فرماتے ہوں۔ کیا آپ علی جیسی حجت نہیں؟ امام فرماتے ہوں۔ آزما اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی منبر پہ، اسی فکرے پہ، یا تو بولے گا یا سیدہ نے ذاکری کی خیرات عطا ہی نہیں کی ہے۔ مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ مولا فرماتے ہوں۔ کیا علی جیسی حجت نہیں؟ مولا فرماتے ہوں۔ مولا کیا وجہ ہے آپ علی جیسے امام، علی جیسی حجت، علی جیسا اختیار، علی جیسا مزاج، علی جیسی حیثیت، علی جیسی طبیعت، علی جیسا علم، علی جیسی کمال، علی جیسی چال، علی جیسی ڈھال، پھر وجہ کیا ہے؟ ہم جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ اپنے فضائل نہیں پڑھتے، علی کے پڑھتے ہیں۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا حوالہ مانگ لو گے نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. ایک بندہ مجلس پیغام ولایت سمیٹ کے لے جائے، وہ ایک بندہ نہیں ہے، پوری آدمیت کی نسل پہ علی کی ولایت کا پیغام پہنچنا چاہیے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. مولا کیا وجہ ہے آپ علی جیسے امام ہونے کے باوجود جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ اپنی ولایت نہیں پڑھتے، علی کے فضائل پڑھتے ہیں. امام محمد باقر آواز دے کے کہتے ہیں جابر جوفی یاد رکھنا میں علی جیسا امام ہونے کے باوجود، اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا یہ مجمع، فکرے کی قیمت نہیں ہے. جابر جوفی یاد رکھنا میں علی جیسا امام ہونے کے باوجود اگر علی کی ولایت نہ پڑھوں نہ مجھے نماز فائدہ دے گی، نہ مجھے روزہ فائدہ دے گا، نہ مجھے حج اللہ زبان میں تاس. بسم اللہ. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. نہ مجھے حج، علی جیسا امام کہہ رہا ہے، نہ مجھے حج فائدہ دے گی، نہ مجھے روزہ فائدہ دے گا. اب ایک فکرہ کہوں جاوید بھائی، جب علی کی ولایت کے بغیر امام کا گزارا نہیں، امام کا کیسے ہو جائے گا؟ اللہ اکبر. بس ختم ہوگی میری گفتگو. آیا ہوں جب کہ جا رہا ہوں. سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں. بات میری یہیں سے شروع ہوئی تھی، یہیں پہ ختم ہو رہی ہے. اپنی طرف سے علی نہیں پڑھتے، رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں. کب رسول نے علی پڑھنا سکھایا تھا؟ جب حجت الوداع سے فارغ ہو کے میدان غدیر میں پہنچے. اللہ اکبر. عزت والا کاروان رسول کا میدان غدیر میں پہنچا. اچھا ایک جملہ کہوں، میدان غدیر میں یہ کوئی عام میدان نہیں تھا. کالونی والوں، کامران بھائی، یہ کوئی، اللہ میرے بیٹے کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے، بانی مجلس بھی ہے، مولا کا مدعا بھی ہے، مولا اسے بخت عطا فرمائے. میدان غدیر کوئی عام میدان نہیں تھا، کڑکتی ہوئی ریت تھی، ہائے ہائے، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی. کالونی والوں، بندہ سانس لیتا ہوا نا دل میں علی ہوا نا جرت ہی نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جائے. منت کر کے داد لینا نا استاد نے سکھایا نا، میں نے کبھی داد کے لیے مجمع کی منت کی ہے. منت میں جناب سلمان کی کرتا ہوں، منت میں جناب ابوذر کی کرتا ہوں، منت میں جناب فضا کی کرتا ہوں. آج بھی انہی کی کروں گا جن کے دروازے سے رزق سخن کی خیرات عطا ہوتی ہے. تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. میدان غدیر کوئی عام میدان نہیں تھا، کڑکتی ہوئی ریت تھی، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، سارے سر منڈے ہوئے تھے. اور دو طرح جاوید بھائی بندے میدان غدیر میں جل رہے تھے. دو طرح میدان غدیر میں بندے. کالونی والوں، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں واہ. لائٹ ہے؟ دو طرح بندے میدان غدیر میں جل رہے تھے. پتہ کیسے؟ نیچے کڑکتی ہوئی ریت تھی، اوپر سے چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، اور کالونی والوں تازہ تازہ سر مڈے ہوئے تھے. اور بندے جل پتہ کیسے رہے تھے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، منبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی. آئے آئے آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میدان غدیر میں، بس ختم ہوگی میری بات، میدان غدیر میں رسول کا عزت والا کاروان پہنچا اور وہاں وہ آیت نازل ہو گئی جو علی کی ولایت کا پروانہ بن کے رسالت کے دل پہ اتری. آیت تمہارے بچوں کو یاد ہے، قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ تھی وہ کلام الہی کی آیت. اس کا سلیس اور اردو ترجمہ میرے بعد کامران صاحب سے کروا لیجئے گا. مجھے کچھ مصروں کا سفر آتا ہوا ہے، وہ سنیے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب، مجھ کو تجھ سے کام ہے. اللہ اکبر. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا موتا. اس سے مختصر مجلس میری بیاس میں ہے ہی نہیں، ورنہ وہ پڑھتا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب، مجھ کو تجھ سے کام ہے. تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعائیں جس کی انبیاء، تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا، میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے جھک گیا
गया। मिसरा बाजू से पकड़ के खड़ा करे, फिर बोलना फॉर्मेलिटी वाली दाद लेके हुसैन की माँ ने जाकिर बनाया ही नहीं है। अल्लाह कह रहा रुको रुको मेरे हबीब, मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह कह रहा तू है वो शम्स किबरिया शुआएं जिसकी अंबिया, तमाम अंबिया का तू मेरे नबी इमाम है। अल्लाह कह रहा तेरी रजा मेरी रजा मेरी रजा की है कसम, तेरी जुबान जो कहे वो मेरा ही कलाम है। अल्लाह कह रहा जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया। मिसरा तो मैं पढ़ गया हूँ, जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया। तेरी अता की बख्शिशें मेरे करम का जाम है। अल्लाह कह रहा है जहां जहां पे मैं हूं रब वहां तलक रहीम तू, जमीन व आसमान पर मुहीत तेरा नाम है। अल्लाह कह रहा है तेरी हयात मौजज़ा सदा मेरे गुरूर का, मेरी हयात की दलील तेरा एहतशाम है। अल्लाह कह रहा है तेरा ज़हूर अव्वली है इम्तिहान इंस जां, तेरा ज़हूर आखिरी खुदा का इंतकाम है। अल्लाह कह रहा है नमाज रोज़ा ओ ज़कात तूने सब बता दिए और अब तो हज भी मेरे घर का हो गया तमाम है। अल्लाह कह रहा है मगर जो पहुंचा अब तलक वो मेरे दी का था बदन, बदन बगैर रूह के हमेशा ना तमाम है। अल्लाह कह रहा है जो रूह नहीं बदन में तो बदन में जिंदगी नहीं, बदन में जिंदगी नहीं तो मुर्दा इसका नाम है। अल्लाह कह रहा है चुनाचे ऐ रसूल सुन जो तेरा मेरा राज है उसी के आश्कार का गदीर खुम मुकाम है। अल्लाह कह रहा है अजान की सदा से आज हाजियों को रोक ले, नमाज की नमाज के लिए यहाँ कयाम है। अल्लाह कह रहा है वो जिन पे हो तेरी नजर कजावे वो उतार ले के मिंबरे गदीर का यही तो इंतजाम है। अल्लाह कह रहा है बिठाओ सारे हाजियों को आज अपने रूबरू, मेराज वाली रात का हसीन इंशिराम है। अल्लाह कह रहा है वो जिसको तूने देखा था वहां मेरे हिजाब में उसी को अब दिखाने का यहाँ पे एहतमाम है। अल्लाह कह रहा है विला मेरे वली की आज लाजमी करार दे, यही विला इबादतों की जीनत किदाम है। अल्लाह कह रहा है मैं उसका मौला हूँ कि जो अली को मौला मानेगा उठा के हाथों पर अली ये देना हुक्म आम है। अल्लाह कह रहा है अली का जो हुआ अदू खुदा का वो अदू हुआ, ये खास खास बात है जो हर किसी के नाम है। अल्लाह कह रहा है बता दो सब नमाजियों को ऐ वही के तर्जुमान जिसमें हो मेरा अली नमाज वो हरा। बिस्मिल्लाह। बच गई आजान, उजड़ गया घर बतूल का, आज दिन ही रोने का है। इस्तकबाल मसाहिब में राणा साहब पंजाबी के 2 मिसरे अता हुए हैं। कामरान भाई अक्सर मजलिस में पढ़ता हूँ, यहाँ भी सामने आ गए हैं। सुन लो सामाने गिरिया है, मैंने पढ़ लिए तूने सुन लिए, हो सकता है मेरी इबादत यही मुकम्मल हो जाए। पंजाबी के 2 मिसरे झोंक फना है, ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुज़ुर्ग जानते हैं। झोंक दुनिया जहान जहाँ तू और मैं सांस लेते हैं, जिसे पता है ना आज 18 जेठ है 10 मुहर्रम है, चंद लम्हों का मेहमान है करबला का गरीब, 3 दिन की प्यास है। कभी अकबर का जनाजा उठा रहा है, कभी कासिम के टुकड़े उठा रहा है, कभी गाजी की लाश पे जा रहा है। उस बंदे को अगर दर्द है ना हुसैन के ज़ख्मों का, वो 2 मिसरे सुने फिर गिरिया जाने अली की बेटी जाने। झोंक फना है मर वंजने इथा कहंदी शाही हुई नहीं, आओ रो लविए उस जख्मी नू जैंदी लाश ते ज़ैनब रोई नहीं। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। बानी मजलिस का एक हुक्म है, सारा तो नहीं पूरा कर सकता, बस 2 के 2 जुमले मेरा हिस्सा हो जाए। बाद में भाई आपको खुल के फ़ज़ाइल मसाइब सुनाएंगे। 2 जवान करबला के मैदान में हुसैन ने ऐसे विदा किए हैं जिन्हें कई बार बुलाता रहा। हाय करके रोना मातमी की शान है। 10 मुहर्रम में 18 जेठ है, आज तुम्हें जाकिर के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतना प्यारा मेरे भाई ने माहौल बनाया हुआ था, नोहे की आवाज़ पे बंदे गिरिया कर रहे थे। 2 जवान 10 मुहर्रम को हुसैन ने ऐसे विदा किए हैं जिन्हें कई दफ़ा बुलाता रहा, कई दफ़ा भेजता रहा। नाम नहीं लूँगा, निशानी बताऊँगा। एक घोड़े से गिरा तो रो रो के कहता रहा मेरी बीनाई ख़त्म हो गई।
مرحبا مرحبا، ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، شرم کر کے نہ رو، آج تو 10 محرم ہے نا، بطول کی بیٹیاں تیرے گھر میں مہمان ہیں، کتنا تو مقدر کا دنی ہے جو آدھی رات نانا کے روزے پہ جاتی ہیں تیرے گھر میں آئی بیٹھی ہیں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایک گھوڑے سے گرا تو غریب رو رو کے کہتا رہا تیرے بعد مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ اب سوال کرو دوسرا جوان کون سا ہے جس کا میرے بھائی نے مجھے حکم کیا ہے؟ دوسرا گھوڑے سے گرا تو کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا رہا غازی تیرے بعد کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ 3 یا 4 منٹ کی بقایا نوکری ہے تاکہ جو شام سے آئی ہے نا تیرے اور میرے حق میں راضی ہو کے جائے۔ بڑی مشکل اجازت ملی ہے سرکار وفا کو، سارا مضمون میں پڑھ ہی نہیں سکتا، صرف ایک فقرے میں اگر کہو نا غازی کی شہادت پڑھ تو صرف اتنا پڑھوں گا، 28 رجب علی کی بیٹیاں باہر آئیں غازی شہید ہو گیا۔ مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ، 28 رجب علی کی بسم اللہ، بانی مجلس ہے نا، تو نہیں روئے گا تو کون روئے گا؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میزبان روئے تو مہمان روتے ہیں نا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ یہاں ہونا ہے کربلا کے غریب کا جنازہ برآمد، اور میرے یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، رونا نہ آئے نا آوازیں بلند کرنا، آوازیں اتنی بلند کرنا محلے دار میرے بھائی سے پوچھے تیرے گھر کل کون مر گیا تھا؟ یہ سارے اپنے دوستوں بھائیوں کو ساتھ ملا کے رو رو کے کہے گا میرے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا، رسول کا بیٹا مارا گیا تھا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بڑی مشکل اجازت ملی ہے جناب عباس کو، کربلا گام شاہ میں مجلس تھی، بس میں سارا مضمون نہیں پڑھ سکتا، 2 کے 2 جملے۔ مولا کا ایک مداح سرکار وفا کی شہادت پڑھ رہا تھا، ہو سکتا ہے مجھے اسی فکرے پہ خیرات عطا ہو جائے۔ اس مولا کے عظیم مداح نے جاوید بھائی سرائکی ادب کا ایک دوڑا پڑھا، اس کا پہلا مصرع ہی ایسا تھا کہ کربلا گام شاہ میں کربلا بن گئی۔ اس نے پڑھا لتھا زین تو مان غریباں دا، شرما کے نہ رو، پتہ چلے تیرا کوئی نقصان ہوا ہے، لتھا زین تو مان غریباں دا۔ یہ مستورات تو تمہارے پیچھے بیٹھی ہے نا، سارے جانتے ہو کربلا گام شاہ میں مستورات مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، عزت آل محمد۔ میں اس منظر کا کامران بھائی چشمدید گواہ ہوں، میں نے آنکھوں سے کربلا گام شاہ میں کربلا بنتے دیکھی ہے۔ مستوروں میں سے ایک سفید بالوں والی اماں باہر آئی، ذاکر کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے ذاکر میں تیری ماں کے برابر ہوں، جیسے میں کہتی ہوں نا ویسے مصرع پڑھ۔ ذاکر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اماں حکم کر، آوازی ایسے پڑھ لتھا زین تو برقع عالیہ دا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یہ میرا کمال نہیں ہے، تیرے اندر کا درد ہے، یہ میرے بھائی کا بسم اللہ۔ سر پہ ماتم کرنے والے اللہ تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھے، یار میری ہاتھ پکڑ لو میرے بھائی کے، گرمی کا موسم ہے یار، تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھے۔ قسمت علی اکبر کی بہن کی جو قدموں کے نشان پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہتی رہی اکبر تیرا 7ویں کا وعدہ تھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا، پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے۔ بس آخری جملہ، رونے والوں لتھا زین تو برقع عالیہ دا۔ مان تھا نا علی کی بیٹی کا عباس، مان تھا نا، رونے والوں اسی چادر کا تو محافظ تھا عباس۔ بانی مجلس میں آخری فکرہ کہہ کے ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری مجلس ہو، میں چھپا نہیں سکتا، اللہ کرے میں مر جاؤں گے جملہ نہ پڑھ سکوں۔ اور سیدو غیر سیدو، اسی چادر کا محافظ تھا نا عباس۔ رونے والوں جب شام غریبہ آئی ہے نا اور لٹی ہے علی کی بیٹی کی چادر، اور رونے والوں قاتل کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی رہی مجھے قتل کر دے میری چادر نہ اتار، اور رونے والا بڑا مان تھا نا علی کی بیٹیوں کو عباس پہ، اللہ کرے میں مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں۔ اب بندہ شیعہ کے ماتم نہ کرے، وہ علی کی بیٹی سے معافی ضرور مانگے۔ اور رونے والا حرام زادے نے ایک ہاتھ میں سیدہ کی چادر پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں شبیر کا سر پکڑا ہے، اور رونے والا حرامی وہاں آیا جہاں غازی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ حرام زادے نے سیدہ کی چادر کو عباس کے چہرے پہ پھینکا، اور رونے والا حرام زادہ کہتا ہے غازی اسی چادر پہ آیا تھا نا تو، اسی چادر کا تو محافظ ہے نا، اور رونے والا مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں، اب مرتے ہو تو مر جاؤ، میں چھپا نہیں سکتا۔ جاوید بھائی
بھائی تم بانی مجلس میں پرسہ تجھے دیتا ہوں. اور رونے والا حارث ابن یفابہ نے غازی کی زلفوں میں ہاتھ رکھا اور رونے والا حکیم ابن طفیل نے تماچا مارا اور رونے والا شہداء کی لاشیں تڑپی. اکبر کی آواز آئی بابا تیری چپ میں چپ کر کے مارا.